بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا بھائی جنید اکلوتا ہونے کی وجہ سے بہت لاڈلا تھا۔ میں جنید سے 1 ہی سال چھوٹی تھی، لیکن بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ ابا اور اماں کی توجہ کا مرکز رہا۔ 11 مردہ بچوں کے بعد زندہ بچ جانے والا جنید اماں ابا کے لیے راحت کا باعث تھا۔ پیار تو مجھے بھی بہت ملتا، لیکن جنید سے کم۔ اس بات نے مجھے حسد میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں بچپن سے جنید سے چڑھتی تھی، ہر اچھی چیز اسے مل جاتی تھی، فطری طور پر حسد ہونا ممکن تھا۔ میں ہر وقت اس ٹوہ میں لگی رہتی کہ جنید کوئی غلطی کرے تو میں اماں اور ابا سے شکایت لگاؤں۔ پھر جب جنید کو ڈانٹ پڑتی تو میں بہت خوش ہوتی، مگر پھر بھی اس کی غلطی جلد معاف کر دی جاتی اور میری غلطی اماں کو بھلائے نہ بھولتی تھی۔ پھر ہم بڑے ہو گئے۔ بڑا ہو کر جنید خاموش رہنے لگا، لیکن مجھ سے لڑائی کرنا پھر بھی نہ بھولتا تھا۔ بچپن کی نسبت اب کم ہی لڑتا۔ میں نے میٹرک کے بعد گھر کا کام سنبھال لیا تھا اور جنید سارا دن ساری رات گھر سے غائب رہنے لگا۔ اماں اس کے لیے فکر مند رہنے لگیں۔ ہائے میرا بچہ نہ جانے کہاں ہوتا ہے ساری رات، سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، تم اس کا وجود اس گھر میں برداشت نہیں کرتی۔ اماں نے مجھے سلواتیں سنانا شروع کر دیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا اسے۔ اماں، آپ کے اور ابا کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے، آوارہ ہو گیا ہے وہ۔ میں نے فوراً جواب دیا، خبردار جو میرے بیٹے کو آوارہ کہا تو۔ اماں کو میری بات پر غصہ آ گیا۔ اماں، جو بلا وجہ سارا دن اور ساری رات گھر سے غائب رہنے لگے تو اسے عام لفظوں میں آوارہ ہی کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا، میں کہاں چپ رہنے والی تھی بھلا، ترکی ترکی جواب دینا تو میری عادت تھی۔ پھر میں نے دیکھا جنید اندر داخل ہوا اپنی بائیں ٹانگ کو گھسیٹتے ہوئے۔ ہائے میرے بچے، کیا ہوا؟ ایسے کیوں چل رہا ہے معذوروں کی طرح؟ کوئی چوٹ لگی ہے کیا ٹانگ میں؟ جنید چارپائی پر بیٹھ گیا تو اماں نے پوچھا۔ اماں نے اس کی ٹانگ کو ہاتھ لگا کر دیکھنا چاہا کہ کہیں کوئی تو نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی بائیں ٹانگ پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ نانا اماں، ہاتھ نہ لگانا، بہت درد ہو رہا ہے۔ جنید نے فوراً اماں کو منع کر دیا۔ لیکن بتا تو، ہوا کیا ہے؟ اماں نے پوچھا۔ درد ہو رہا تھا اماں، بہت ہی زیادہ، حکیم صاحب سے مالش کروا کر آ رہا ہوں۔ حکیم صاحب نے دوا لگا کر کپڑا باندھا ہے، کہا ہے کہ اس کپڑے کو بندھے رہنے دو، آرام آئے گا۔ جنید نے کہا، اچھا چل ٹھیک ہے، تو کھانا کھا لے۔ اماں نے کہہ کر اس کے سامنے کھانا رکھا اور اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کر اسے کھلانے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر ایک بار پھر میں حسد کا شکار ہو گئی۔ اماں، مجھے تو نے بچپن میں بھی کبھی ہاتھ سے نوالا بنا کر نہیں کھلایا، اور یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے تو آج بھی اسے اپنے ہاتھ سے کھلا رہی ہے۔ میں نے روٹی ڈالتے ہوئے اماں سے شکوہ کیا۔ کتنی بار کہا ہے ایسی باتیں نہ کیا کر، تیری ہی نظر لگی ہے میرے بچے کو۔ اماں نے کہا، لو جی، اب ٹانگ میں درد کا الزام بھی مجھ پر آ گیا۔ میں نے منہ بنا کر کہا، اب ٹانگ میں درد کا الزام بھی مجھ پر آ گیا۔ میں نے منہ بنا کر کہا، کیا میں تجھے پیار نہیں کرتی؟ اتنا پیار تو دیا ہے تجھے، پھر کیوں میرے بیٹے کے نوالے گن رہی ہے؟ اماں نے کہا، کرتی ہے پیار، لیکن جنید سے کم۔ میں نے کہا، یہ سچ تھا، میں بھی اکلوتی تھی، لیکن پھر بھی جنید کو زیادہ پیار ملتا۔ کافی دن گزر گئے لیکن جنید کی ٹانگ کا درد کم نہ ہوا۔ اس نے وہ کالا کپڑا ابھی تک باندھا ہوا تھا اور کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ اماں بار بار کہتی کہ مجھے دیکھنے دو، کیا مسئلہ ہے، مگر وہ دور سے ہی اشارہ کرتا کہ کوئی پاس نہ آئے۔ جب 1 مہینہ گزر گیا تب مجھے بھی محسوس ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ آخر ایسا کون سا درد ہے جو 1 مہینے سے نہیں اتر رہا؟ شیمت کا درد ہے، یہ ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی کبھار تو یہ درد 6 مہینے تک چلتا ہے۔ اس کا علاج بس دم کروانا ہے، اور میں حکیم صاحب سے دوا بھی لے رہا ہوں، دم بھی کروا رہا ہوں۔ کسی کو میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھر میں کرتی تھی، ورنہ اماں ابا کو تو اس نے چپ کروا دیا تھا۔ اماں اور ابا کو اس کی محبت نے جیسے اندھا کر دیا تھا، لیکن مجھے بہت کچھ نظر آنے لگا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ سب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ڈرامہ کر رہا ہے تاکہ اسے علاج کے لیے پیسے ملتے رہیں۔ وہ کہتا تھا حکیم صاحب کی دوا بہت مہنگی ہے، اور اس دوا کے بہانے وہ اچھے خاصے پیسے اماں ابا سے لے جاتا۔ میں نے سوچا وہ ضرور اپنے دوستوں میں یہ پیسے اڑاتا ہوگا اور پھر درد کا بہانہ کیا ہوا ہے۔ میں نے بھی ٹھان لی کہ اس کا یہ پول کھول کر ہی رہوں گی۔ میں اس کی جاسوسی پر مامور ہو گئی۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ دروازے سے آنے کی بجائے دیوار پھلانگ کر آ رہا ہے۔ وہ جب بھی دیر سے آتا تو اسی طرح دیوار پھلانگ کر آتا تاکہ اماں ابا کو پتہ نہ چل سکے۔ میں اس کی یہ حرکت دیکھ کر حیران ہو گئی۔ کہاں وہ سارا دن پیر درد کا رونا روتا ہے
और अभी इतनी दीदा दलेरी से दीवार फलांग रहा है। मेरा शक यकीन में बदल चुका था। वो मंजर देखकर कि वो बहाना कर रहा है, लेकिन दीवार फलांगते हुए उसकी टांग में चोट लग गई, जिसके बायस उसकी चीख बुलंद हुई। फिर अगले ही लम्हे उसने अपनी चीख इस ख्याल से दबा दी कि कहीं अम्मा अब्बा को पता न चल जाए। उसने अभी भी काला कपड़ा अपनी टांग पर बांधा हुआ था। वो अपने कमरे में गया। मैं सीने पर बैठकर उसे देखने लगी, क्योंकि उसके कमरे की खिड़की खुलती थी और साफ नज़र आता था। लेकिन मैं देखकर हैरान रह गई कि जब उसने काला कपड़ा खोला तो वहाँ से बहुत सारे जेवरात निकले, जिसमें मुझे मेरा सोने का कंगन भी साफ दिखाई दे रहा था, जो काफ़ी अरसे से नहीं मिल रहा था। यानी कि उसने मेरा कंगन चोरी किया था। कंगन के गुम जाने की बात मैंने खौफ से अम्मी को भी नहीं बताई थी, क्योंकि फिर इन्होंने मुझे बहुत डांटना था। मैं खुफिया तरीके से अपने कंगन की तलाश जारी रखे हुए थी, लेकिन मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरा कंगन जुनैद चोरी करके ले गया है। इस सिर्फ कंगन ही नहीं थे, बल्कि वहाँ पर और बहुत सारे जेवरात दिखाई दे रहे थे, और मैं ये देखकर हैरान थी कि वो ये सारे जेवरात लाया कहाँ से है। क्या इसने कोई डाका डाला है? अगर डाका डाला है तो फिर इलाके में ये खबर मशहूर क्यों नहीं हुई कि कहीं पर डाका पड़ा है? जब कभी गांव में या इर्द गिर्द के इलाकों में कोई चोरी होती तो खबर मशहूर हो जाती थी, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं आई थी। जुनैद ने काले कपड़े वाले सारे जेवरात अलमारी में बंद कर दिए और चाबी लगा दी। मैंने सोच लिया कि पहले पता लगाऊं कि ये क्या माजरा है, उसके बाद ही अम्मा अब्बा को बताऊंगी। ऐसा ना हो कि कोई और मामला हो, मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा कुछ ना हो और फिर मुझे भी सबके सामने शर्मिंदगी हो, क्योंकि जुनैद बहुत तेज़ है, उसका झूठ भी सबको सच लगता है। वो कमाल महारत से झूठ बोलता था। वो सब उसके आवारा दोस्तों की वजह से हुआ था। उनकी संगत में रहकर वो ऐसा ही बन गया था। अगले दिन वो दर्द का बहाना करके लेटा रहा। शायद उसे आज वाकई दर्द था, क्योंकि दीवार फलांग कर दाखिल होने की वजह से उसे मौज आ गई थी। कुछ देर तक वो घर पर ही रहा। फिर एक रात में सो रही थी कि किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। मुझे लगा कि शायद बिल्ली है जो बाहर बर्तन गिरा रही है। मैं बिल्ली को भगाने के लिए बाहर बरामदे तक आई तो देखा जुनैद दीवार फलांग कर जा रहा है। वो काला कपड़ा उसने अपनी टांग की वजह से हाथ में बांधा हुआ है। मैंने सोचा यही अच्छा मौका है। मुझे उसका ताक़ुब करने का ख्याल आया। मैंने अपनी शॉल उठाई और टॉर्च उठाया। मैं दरवाज़ा खोलने की बजाय दीवार फलांगने लगी। दीवार की एक साइड छोटी सी थी जिसे फलांगना आसान था। दीवार का ये हिस्सा बारिश की वजह से गिर गया था। मैंने सोचा मैं वापस भी इसी रास्ते से आऊँगी। मैं निडर लड़की थी, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, और ये ख्याल था कि जुनैद आगे आगे है और मैं पीछे। अगर कोई गड़बड़ होगी तो मैं चीख के डर नहीं लग रहा था। मैं अंधेरी रात में जुनैद के पीछे पीछे चलने लगी, मगर थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो तेज़ी से चलता हुआ मेरी नज़रों से ओझल हो गया, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो किस समत गया है। इसलिए मायूस होकर मैं जल्दी से घर लौट आ गई और फिर इस बात को भूल गई। गांव में कुछ अरसे में ये बात मशहूर हो रही थी कि कब्रिस्तान के करीब कोई बला आती है जो पुरानी बोसीदा कब्रों को खोदकर उन्हें ख़राब कर देती है। न जाने वो कैसी बला थी, क्योंकि उसके पैरों के निशान अजीब से हैं जो कब्रिस्तान के गिर्द बने हुए हैं। सब ने देखा तो अजीब से निशान थे। हमारी ज़ुबान में इसे गौरपट कहते थे, यानी कि एक ऐसी बला जो कब्रों को खोदकर उनके अंदर दाखिल हो जाती है और लाश को खा जाती है। मैंने एक बार दादा जान से इस लफ्ज़ का मतलब पूछा तो इन्होंने बताया कि गौर कब्र को कहते हैं और पट यानी कि खोलना, इसलिए गौरपट कहते हैं। गौरपट का सुनकर पूरे गांव में एक खौफो हरास फैल गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो गौरपट नई और ताज़ा कब्रों को निशाना नहीं बना रहा था, बल्कि सदियों पुरानी कब्रें खोद रहा था जहाँ हड्डियों के सिवा कुछ भी नहीं था। मैं भी इस बात पर बहुत खौफजदा हो गई थी। कब्रिस्तान हमारे घर से थोड़े फासले पर था, मगर गांव वालों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ताज़ा कब्रों को खोदने की बजाय वो बोसीदा कब्रों को क्यों खोद रहा था जहाँ पर सिर्फ हड्डियाँ होती हैं। ताज़ा कब्रों में तो ताज़ा मैयत होती है, उन्हें खोदना ज़्यादा आसान था। गांव वालों ने फैसला किया कि इस गौरपट का पता लगाएंगे, मगर कोई भी इस काम को करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि हर किसी को डर लग रहा था। कोई भी इतना बहादुर नहीं था कि आधी रात को कब्रिस्तान में बैठकर देखे कि क्या माजरा है। एक रात फिर मेरी आंख खुली तो मैंने जुनैद को देखा।
میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آج کو یہ پتہ لگا کر رہوں گی کہ جنید کن سرگرمیوں میں مشغول ہے اور اس کے پاس اتنا سونا کہاں سے آ رہا ہے۔ میں دیوار پھلانگ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ پہلے کی نسبت وہ آہستہ سے چل رہا تھا، اس لیے اس کا تعاقب کرنا میرے لیے آج آسان تھا۔ میں نے دیکھا وہ ایک جگہ پر گیا جہاں پر اس کے 3 دوست پہلے سے موجود تھے۔ وہ تینوں شاید وہاں جنید کے انتظار میں کھڑے تھے۔ پھر چاروں مل کر وہاں سے آگے بڑھنے لگے۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں ان کا پیچھا کروں، کیونکہ پہلے تو جنید تنہا تھا، اب اس کے دوست بھی تھے، یہی کہ وہ مجھ پر غصہ نہ کرے، کیونکہ جیسا وہ میرا بھائی تھا، غیرت کھاتا تھا میرے معاملے میں۔ اگر میں نے اسے دیکھ لیا کہ میں اس کا اور اس کے دوستوں کا پیچھا کر رہی ہوں تو میری خیر نہیں۔ پھر میں نے سوچا میں اسے دھمکی دوں گی کہ میں نے اسے زیورات چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اماں ابا کو سب بتا دوں گا۔ میری اس دھمکی سے یقیناً وہ خوفزدہ ہو جائے گا، مجھ پر غصہ نہیں کرے گا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ چاروں چلتے ہوئے قبرستان کے اندر داخل ہوئے۔ آدھی رات کو قبرستان تک پہنچ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ پھر مجھے گورپٹ والی بات بھی یاد آئی تو میں مزید خوفزدہ ہو گئی۔ میں ڈرتی نہیں تھی، لیکن ہر انسان کی طرح قبرستان سے ضرور خوف کھاتی تھی۔ اوپر سے بات بھی ایسی مشہور ہو چکی تھی گورپٹ کی۔ میں آگے نہ بڑھ سکی اور واپس آ گئی، مگر میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ جنید اور اس کے ساتھی قبرستان میں آدھی رات کو کیا کر رہے ہیں۔ کیا وہ گورپٹ کی تلاش میں تھے؟ خیر میں اس بات کو بھول گئی اور زندگی پھر سے معمول پر آ گئی، مگر مجھے اپنے کنگن کی فکر کھائے جا رہی تھی اور مجھے جنید سے واپس لینا تھا۔ میں نے سوچا جب جنید گھر پر نہیں ہوگا تو میں الماری کھول کر دیکھوں گی اور اپنا کنگن اٹھا لوں گی۔ باقی زیورات کا جنید جانے، مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں تھا، البتہ میں اس کا جھوٹ اماں ابا کے سامنے ضرور لانا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ گھر پر نہیں تھا، میں نے اس کے کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی اور پھر مجھے چابی مل گئی۔ جیسے ہی میں نے الماری کھولی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہاں پر کچھ عجیب سے جوتے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ عجیب قسم کے جوتے جنید کے پاس کیا کر رہے ہیں۔ پھر مجھے قبرستان والی بات یاد آ گئی، کہیں جنید ہی وہ بلا تو نہیں جو قبروں کو کھود رہا ہے۔ کچھ ہی پل میں مجھے ساری بات سمجھ آ گئی، یعنی کہ جنید اور اس کے دوست یہ عجیب قسم کے جوتے پہن کر قبرستان میں داخل ہوتے ہیں اور قبروں کو کھودتے ہیں۔ مگر کیوں؟ کیا ملے گا ان کو قبروں کو کھود کر؟ وہ بھی قدیم قبروں کو، صرف جن میں ہڈیاں باقی ہیں۔ میرا تو سر چکرا رہا تھا وہاں کھڑے ہو کر۔ اتنے میں گھر کا دروازہ زور سے بجا۔ میں نے فوراً الماری بند کی اور چابی اپنے پاس رکھ لی۔ باہر برآمدے کی طرف آئی تو میں نے دیکھا ابا نے دروازہ کھولا ہے اور آگے پولیس کھڑی ہے۔ ہمیں آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہے، پولیس آفیسر نے کہا تو ابا پریشان ہو گئے۔ لیکن صاحب ہم لوگ نہ تو چور ہیں نہ ڈاکو، پھر کیوں آپ ہمارے گھر کی تلاشی لیں گے؟ ابا نے پریشان ہو کر کہا۔ اماں بھی خوفزدہ ہو گئی اور میں سمجھ گئی کہ پولیس جنید کے پیچھے آئی ہے۔ جنید نے ڈاکہ ڈالا ہے، اسی لیے پولیس اسے تلاش کر رہی ہے۔ میں جلدی سے اندر گئی اور جنید کو فون کیا۔ بھائی تم گھر مت آنا، پولیس تمہیں پکڑنے کے لیے ہمارے گھر آئی ہے، کہیں جا کر چھپ جاؤ۔ میں نے جنید سے کہا تو وہ سارا معاملہ سمجھ گیا۔ جیسا بھی تھا میرا بھائی تھا، نہیں چاہتی تھی کہ اسے پولیس پکڑ کر لے جائے۔ میں جنید کے کمرے میں گئی، الماری میں وہ سارے سونے کے زیورات نکالے اور پیچھے کھڑکی سے چھلانگ لگا کر وہ تمام زیورات جو کالے کپڑے میں بندھے ہوئے تھے انہیں گھر کے باہر کچرے کے بہت بڑے ڈھیر میں دفن کر آئی۔ میں نے بہت ترقی سے یہ کام کیا اور پھر سے اندر آ گئی۔ وہ عجیب سے جوتے بھی اسی کالے کپڑے میں تھے، میں نے انہیں بھی کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ میں واپس آئی تو ابا پولیس کی بحث چل رہی تھی، پھر ابا نے اجازت دے دی تلاشی کی۔ پولیس جب بھی تلاشی لیتی رہی، میرا دل زور زور سے دھڑکتا رہا۔ کچھ لوگ روزانہ قبرستان جا کر قبریں کھود رہے ہیں، ہم ان لوگوں کی تلاش میں تھے کہ قبروں کی یہ بے حرمتی کون کر رہا ہے۔ ہمارے پالتو کتے سونگتے سونگتے آپ کے گھر تک آ گئے۔ بظاہر تو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں آپ لوگوں پر شک کرنے کے لیے، لیکن ہمارے کتے بہت ماہر ہیں۔ اگر آپ کے گھر سونگ کر آئے ہیں تو اس کا مطلب کچھ تو وجہ ہے، لیکن آپ لوگ شریف معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کے گھر میں بیٹی ہے، اس لیے ہم جا رہے ہیں۔ پولیس آفیسر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنے سپاہیوں کو وہاں سے لے گیا تو میری جان میں جان آئی۔ پولیس گاؤں کے تمام گھروں کی تلاشی لے رہی تھی۔ جب پولیس گاؤں سے چلی گئی تو رات کو جنید آیا۔ کہاں ڈاکہ ڈالا ہے تم نے، مجھے بتاؤ، کہاں سے آیا تمہارے پاس اتنا زیور؟
اگر اس وقت میں ہوشیاری نہ دکھاتی تو تم اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ اماں اور ابا یہ صدمہ برداشت نہ کر پاتے۔ اب شرافت سے مجھے بتاؤ کہ یہ زیورات کہاں سے آئے، ورنہ میں خود پولیس کو بتا دوں گی۔ میں نے غصے سے کہا تو جنید رونا شروع ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے ساری شروع کی۔ اس نے بتایا کہ میں اور میری دوست کوئی لمبا ہاتھ مارنے کے چکر میں دیکھ کر کہ ہمارے پاس کہیں سے پیسہ آ جائے، ہم چوری نہیں کرنا چاہتے تھے، ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہتے تھے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ پولیس کو سب پتہ چل جاتا ہے، پھر مقدر جیل ہوتا ہے۔ ہم دن رات سوچتے تھے کہ کہاں سے ہمارے پاس اتنا پیسہ آ جائے۔ پھر ایک دن ہم نے گاؤں کے کچھ بزرگوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ گاؤں کی قدیم روایات ٹھیک ہیں۔ گاؤں میں جب بھی کوئی امیر آدمی فوت ہوتا تو اس نے جتنی دولت کمائی ہے اس دولت کو اس آدمی کے ساتھ دفن کر دیا جاتا۔ اس کے لواحقین بھی اس پیسے میں سے روپیہ نہیں اٹھاتے تھے، اس لیے جتنے بھی زیورات ہوتے انہیں قبر کے ساتھ دفن کر دیا جاتا۔ بعد میں یہ روایت ختم ہو گئی کیونکہ وہ جہالت کا دور تھا۔ پھر تعلیم عام ہوئی تو سب کو اسلام کی خبر ہو گئی اور سب نے اس جاہلانہ روایت کی پیروی کرنا چھوڑ دی۔ لیکن ان پرانی قبروں میں سے بہت ساری قبریں ایسی ہیں جن کے ساتھ سونا آج تک دفن ہے۔ ان بزرگوں کی یہ باتیں سن کر میں نے اور میرے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ہم قدیم قبروں کو کھول کر وہ سونا نکالیں گے۔ اس طرح سے یہ چوری اور ڈاکے میں شمار نہیں ہوگا اور ہمارا بھلا ہو جائے گا، کیونکہ یہ سونا میت کے تو اب کسی کام کا نہیں ہے، ہمارے کام آ جائے گا تو میت کو بھی ثواب ملے گا۔ اس طرح میت پر بوجھ نہیں ہوگا۔ ہم نے سوچا کہ ہم تو پکڑے جائیں گے، اس لیے ہم نے عجیب قسم کے جوتے بنوائے جو کہ جانوروں کے پنجوں سے ملتے تھے۔ اگر کوئی سراغ لگانا بھی چاہتا تو نہیں لگا سکتا تھا، جو بھی دیکھتا یہی سوچتا کہ کوئی جانور آتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور خوف کے مارے گاؤں والے قبرستان نہیں آئے۔ دن کو دیکھتے تو انہیں پنجوں کے نشان نظر آتے، وہ گورپٹ سمجھ کر ڈرتے رہتے۔ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے کیونکہ ہمیں بہت ساری پرانی قبروں میں سے کافی سارے سونے کے زیورات ملے تھے۔ میں ان زیورات کو کالے کپڑے میں باندھ کر گھر لے آتا، کیونکہ میرے باقی دوستوں کی فیملی بڑی تھی، وہ پکڑے جاتے۔ میرے ماں باپ بیچارے سادہ تھے، اس لیے انہوں نے میری بات کا یقین کر لیا۔ اب تم مجھے بتاؤ تم نے وہ زیورات کہاں رکھے ہیں؟ جنید نے کہا تو میں حیران ہو گئی۔ دیکھو جنید، سب سے پہلے تو تمہیں ان گھر والوں سے معافی مانگنی چاہیے جن کی قبروں کی بے حرمتی تم نے لالچ میں آ کر کی ہے۔ پھر تمہیں خدا سے بھی معافی مانگنی چاہیے کیونکہ قبروں کو دیکھنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ اور جو بھی سونا تم لوگوں کو ملا ہے انہیں غریبوں میں بانٹ دو، اس سونے پر ہم میں سے کسی کا حق نہیں، ہم لوگ تو اچھا کھاتے پیتے ہیں۔ اس سونے کو ان لوگوں میں بانٹ دو جن کو کھانے کے لیے ایک نوالا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ میں نے جنید کو سمجھایا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسے میری بات اچھی لگی۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، میں غلط دوستوں کی صحبت میں یہ گناہ کر بیٹھا، لیکن میں یہ بھول بیٹھا تھا کہ میں بھی ایک دن قبر میں ہوں گا۔ میں برا انسان نہیں ہوں، بس برے لوگوں کی باتوں میں آ گیا تھا۔ آج کے بعد خدا کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا کہ ایسا کام نہیں کروں گا۔ جنید نے کہا تو مجھے خوشی ہوئی، وہ پولیس کا سن کر ڈر گیا تھا۔ ہم دونوں نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ جنید نے اپنے دوستوں کو بھی سمجھایا، وہ نہ سمجھے تو جنید نے ان کا حصہ انہیں دے دیا اور اپنا حصہ غریبوں میں بانٹ دیا۔ اس طرح میرا بھائی گناہ اور پولیس دونوں سے بچ گیا۔ جنید نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے پولیس آنے کے وقت اسے کال کر کے آگاہ کر دیا تھا۔ اگر میں اسے نہ بتاتی اور وقت سے اور حکمت عملی سے وہ زیورات نہ چھپاتی تو یقیناً جنیدہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا۔ جیل کا سن کر، پولیس کی تشدد کا سن کر جنید کو کب کبھی طاری ہو رہی تھی، کیونکہ سنا ہے تفتیش کے دوران پولیس کھال ادھیڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد جنید نے قبر والوں سے معافی مانگی اور ان سب کے نام ایصال ثواب کرتا رہتا تھا۔ آج اس کا ضمیر مطمئن ہے، اسے وقت پر اللہ کی مدد نصیب ہوئی، وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا ہے، میرے ساتھ لڑائی بھی نہیں کرتا اور ہم سب خوشی خوشی رہتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔